شازیہ انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ جلد ہی میں نے اس رشتے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ شازیہ کے ماں باپ نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور ہاں کہہ دی، مگر شازیہ کی کچھ شرطیں تھیں جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ شادی کا فنکشن صبح 8 بجے ہوگا۔ باقی شرائط کے بارے میں بھی جاننا نہیں چاہتا تھا۔ گویا کہ اس نے یہ بات کہہ دی کہ شادی سے پہلے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے، مگر میں شازیہ کے عشق میں اس قدر پاگل تھا کہ کسی شرط کو خاطر میں نہیں لایا۔ میری شادی غیر مشروط تھی اور میں جانتا تھا کہ میں شازیہ سے شادی کر کے کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ اپریل کے پہلے جمعے میری شادی شازیہ سے بخیر و عافیت ہو گئی۔ شازیہ کو پانے کا نشہ ہی الگ تھا۔ میں آنے والے دنوں کا سوچ کر پھولے نہ سما رہا تھا۔ شام کو مغرب سے پہلے ہی شازیہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی تھی۔ تقریباً عصر کے وقت مجھے اس کے ساتھ خلوت نصیب ہوئی۔ میں نے منہ دکھائی میں اسے قیمتی تحفہ دیا۔ اس کا شکریہ ادا کر ہی رہا تھا کہ وہ بولی، پہلے میری شرائط سن لیں، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں منظور تو ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دیجئے۔ شازیہ کے منہ سے پہلی ہی رات طلاق کا لفظ سن کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ تم عورت ہو کر طلاق کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے دل میں سوچا۔ تب شازیہ نے بات آگے بڑھائی، میری شرط بہت ہی آسان سی ہے، وہ یہ کہ تم رات کو کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، چاہے تمہارا جتنا بھی دل چاہے، مگر میں تمہیں رات کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ باقی تمہاری ہر بات مانوں گی، تم جو کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ایک بات میری مانی جائے گی کہ رات کو تم کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، نہ ہی میں رات کے وقت کسی سے ملوں گی۔ اندھیرا ہوتے ہی تقریباً عشاء کے وقت میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ تم چاہو تو وہیں رہ سکتے ہو، اگر چاہو تو باہر گھوم پھر سکتے ہو، تمہیں یہ پابندی بھی نہیں کہ میرے ساتھ رہو۔ شازیہ نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، شازیہ یہ کیسی عجیب سی شرط ہے؟ اگر تم مجھے اس کی وجہ بتا دو گی تو میں تمہیں کبھی بھی رات کو اپنا چہرہ دکھانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ لیکن شازیہ، بنا کسی وجہ کے میں تمہارا چاند سا چہرہ رات کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے رومانوی انداز میں کہا۔ مجھے لگا کہ یہ شازیہ کے ناز اور ادائیں ہیں، مگر وہ تو سنجیدہ تھی۔ مجھے بولی، اگر تم نے رات کو میرا چہرہ دیکھا تو صبح تم سے طلاق لے لوں گی۔ شازیہ کے سنجیدہ لہجے نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم جیسی حسین لڑکی کا مل جانا ہی غنیمت ہے۔ تم کہو گی تو میں تم کو رات کو کیا دن کو بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ خیر، یہ ایک جذباتی قدم تھا اور مجھے شادی کے پہلے ہفتے ہی معلوم ہو گیا کہ اس کی قیمت چکانا کتنا مشکل ہے۔ مجھے جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا، رات کو ڈنر کرنا ہوتا یا دوستوں نے مجھے کھانے پر بلایا ہوتا، شازیہ میرے ساتھ موجود نہ ہوتی۔ رفتہ رفتہ یہ بات سب تک پھیلنے لگی کہ شازین کی بیوی رات کو باہر نہیں نکلتی۔ کچھ لوگوں نے تو اسے شازیہ کی شرافت سمجھا، جبکہ کچھ لوگوں نے عجیب و غریب قصے گھڑ لیے۔ بہرحال اس صورتحال میں بہت تنگ تھا۔ ایک ہفتہ گزارا تو شازیہ نے عجیب حرکت کرنا شروع کر دی۔ اس نے ہمارے کمرے کا بلب خراب کر دیا، اتار کر پھینک دیا۔ میں نے کہا، شازیہ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بولی، ایسا اس لیے کر رہی ہوں کہ کہیں رات کے وقت غلطی سے تم لائٹ نہ آن کر بیٹھو اور میرا چہرہ نہ دیکھ لو۔ شازیہ کی بات سن کر میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس کے چہرے میں ایسا کیا ہے جو رات کے وقت میں نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال ہم دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا میں اس پر قائم تھا۔ اس رات میں نے دیکھا شازیہ بہت بے چین تھی۔ وہ بار بار اندر باہر جاتی اور کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کرتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بے چینی کا سبب کیا ہے۔ اس وقت میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن میں جان گیا تھا کہ شازیہ کی بے تابی کی کوئی تو وجہ ہے کہ ہر وقت کسی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اس کی نگاہیں فون پر لگی رہتی اور جیسے ہی فون آتا وہ ہلکی آواز میں بات کرنے لگتی۔ ہم دونوں کے بیچ شک جیسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے کبھی اس کا فون سننے کی کوشش نہیں کی۔ مگر ایک دن شازیہ کے بات کرنے کے بعد اس کے رویے سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی اور کو فون کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے میکے کا فون نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کسی اور شخص سے بات کرتی تھی۔ شازیہ نے آخری بار جب فون پر بات کی تو میں نے ایک مردانہ آواز سنی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شازیہ کسی غیر شخص سے بات کرتی ہے۔ اب تو جیسے میری زندگی کا سکون لوٹ گیا۔ بیوی خوبصورت تو تھی مگر خوبصیرت نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اب شازیہ سے بات کرنے کی بجائے خود ہی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا اور جلد ہی شازیہ کا چہرہ بھی رات کے وقت دیکھوں گا تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک دن میں آفس سے ذرا جلدی آ گیا۔ اس دن شازیہ پھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر حیرت سے بولی، آپ اس وقت؟ آپ تو رات کو آتے ہیں، آج جلدی کیوں آ گئے؟
اس کی حیرانی دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ کیوں تم میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تمہیں اس قدر حیرانگی ہو رہی ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، شازیہ نے بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ عین اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ میں نے مشکوک نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ شازیہ کا رنگ جیسے نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اس وقت میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو شاید میں شک کرتا، مگر انسپکٹر مظہر حیات کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انسپکٹر مظہر حیات میرا دوست تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور میری اس سے بات چیت بھی ہوتی تھی، مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یوں کہیے کہ 2 سال سے ہم دونوں ملے نہیں تھے۔ میں جانتا تو تھا کہ وہ ہمارے ہی علاقے میں انسپکٹر تعینات ہے، مگر مصروفیت کی وجہ سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ اچانک مظہر کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ فوراً ہی میرے گلے لگ گیا اور بولا، کہاں تھے تم؟ یار اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مظہر کا انداز تو بالکل نارمل تھا۔ میں اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا، مگر حیران تھا کہ مظہر کو میں اپنے گھر کبھی نہیں لایا، پھر اسے کیسے پتا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ باتوں میں میں نے مظہر سے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ بولا، یار یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہم پولیس والوں کو اپنے علاقے کے ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے، تم تو پھر دوست ہو۔ مظہر کی بات سن کر میں بھی مطمئن نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے شازیہ کو مظہر کا منتظر پایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جس انداز سے شازیہ ٹہل رہی تھی، یقیناً وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتفاقیہ وہ شخص مظہر نکلا تو مظہر نے مجھ سے ملنے کا بہانہ کر لیا۔ اب بات میری سمجھ میں کچھ آ گئی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ آخر مظہر اور شازیہ کے بیچ کیا چل رہا ہے، اس لیے میں نے شازیہ پر مزید شک کرنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں جو بھی بات ہوتی میں اپنے دل میں ہی رکھتا، شازیہ پر کسی بھی قسم کے شک کا اظہار نہ کرتا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میری بیوی شازیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ دل ہی دل میں دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگا، لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرف سے ٹھیک کر لوں۔ اس رات میں نے شازیہ کا چہرہ دیکھنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ شازیہ رات کے وقت مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے۔ اس کے بعد مظہر حیات والی گتھی بھی سلجھ جاتی، لیکن پہلے اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا ضروری تھا۔ رات کے وقت چونکہ کمرے کا بلب بند ہوتا تھا، سو میں نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھ لی۔ شازیہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو تھاما تاکہ وہ عین وقت پر بھاگنے نہ پائے، اور پھر جیسے ہی اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی اس کے چہرے کی طرف کی تو میری چیخ نکلتے بچی۔ حیرت کے مارے مجھ سے بات نہ ہو رہی تھی۔ شازیہ، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، آخر مجھ سے اتنی بڑی بات تم نے کیوں چھپائی؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے نفرت سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدل گئے تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، خدارا میری بات سن لیجئے۔ آپ کو مجھ پر جو بھی شک ہے میں وہ سب کے سب دور کر دوں گی۔ آپ کا دوست مظہر حیات، میں جانتی ہوں آپ کو جو شک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ بیٹھیں تو صحیح۔ شازیہ روتے روتے میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس قدر منت کر رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں سکا۔ بتاؤ شازیہ، کیا بات ہے؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مظہر حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں اب بڑے تحمل سے اسے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ عورت مجھ سے دھوکہ کرے گی تو میں بھی دوسری شادی کر لوں گا، اسے وہ دکھ دوں گا کہ ساری زندگی بھول نہیں پائے گی۔ تب شازیہ نے جو بات سنائی اسے سن کر میرا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں ہمارا گھرانہ کس قدر ماڈرن ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو امی ابو کو اپنے سے دور ہی پایا۔ وہ مجھے نوکروں اور نوکرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنے اپنے کاموں سے نکل جاتے۔ میں جب امی سے کوئی بات کرتی تو وہ مجھے پیسوں کی گڈی تھما دیتی یا پھر شاپنگ کروانے لے جاتی۔ مجھے تو مامتا کی ضرورت تھی، میں ان کے پیار کی پیاسی تھی، مگر ماں نے کبھی میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس رویے نے میرے اندر بہت ساری محرومیاں پیدا کر دیں۔ پہلے تو میں اپنے نوکر اور نوکرانیوں سے دوستی کرتی، مگر پھر جب یہ احساس ہوا کہ وہ تو صرف میرے پیسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے، تو میں نے نوکروں اور نوکرانیوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی۔ اب میری زندگی میں بھرپور خلا آ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی بھی اپنے آفس آنے کی اجازت نہیں دی تھی، ہمیشہ یہی کہتی کہ میرے آفس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ میرے 1000 کام ہوتے ہیں، میں تم سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ ابو بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے، مگر اس وقت میرا دل بہت مجبور تھا۔ میں اداس تھی، سوچا اگر امی کو فون کروں گی تو دیر ہو جائے گی۔
میں نے گاڑی نکالی اور امی کے آفس چلی گئی، مگر جیسے ہی آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بجھ گیا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میری ماں اس قدر روشن خیال ہو چکی تھی کہ وہ اخلاقیات کو بھی بھول چکی تھی۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت پیدا کر دی۔ مجھے ان عورتوں سے سخت نفرت محسوس ہوئی جو لوگوں کو بھلائی کے درس دیتی ہیں، اور خود ان کا کردار کس قدر بھیانک ہوتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اماں سے نفرت ہوئی تو میری شخصیت بھی بدل گئی۔ میں نائٹ کلب میں جانے لگی، ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہو جاتا۔ اگرچہ میں اس سب میں خوش نہیں تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میری روح کو ایک تسکین ملتی کہ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لے لیا، حالانکہ میں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب میں رات دیر تک گھر سے باہر رہتی، اماں ابا کو خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میرے ملبوسات انتہائی بیہودہ ہوتے تھے اور ناچنا گانا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اس قدر شراب نوشی کی کہ میں مدہوش ہو کر گر پڑی۔ عموماً ایسے واقعات میں لڑکی اپنی عزت کھو بیٹھتی ہے، مگر اس معاملے میں میں خوش قسمت تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک اکیلے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی مذہبی انسان کی رہائش گاہ ہے، اور پھر جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو واقعی میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، جبکہ وہ ایک باشرہ نوجوان لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں نیچی کر لیں، کہنے لگا کل رات میں اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب گیا تھا، وہاں پر مجھے کچھ کام تھا، وہاں میں نے آپ کو بے ہوش پایا تو آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر لے آیا۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی، چلے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ نوجوان پر مجھے سخت غصہ آیا، پھر اس کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے اس سے اور بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس دن تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، مجھے اس سے بالکل بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ ہی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وجہ شاید کہ اس کا حلیہ تھا جس سے میری ماں نے ہمیشہ نفرت کی تھی، اور ایسی ہی نفرت میرے بھی دل میں ان داڑھی والوں کے لیے موجود تھی، مگر اس شخص نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ بار بار میرے پیچھے آتا اور کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری سہیلیوں نے جب یہ بات دیکھی تو وہ بولیں کہ تم اس سے اپنی جان چھڑوا کیوں نہیں لیتی، یہ تو ہر وقت تمہارے پیچھے آتا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے، اگر ایسا ہی رہا تو باقی لڑکے تم سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ تم اس کا حلیہ تو دیکھو کتنا خطرناک لگتا ہے۔ اپنی سہیلیوں کی بات سن کر میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا سوچا۔ لڑکے کا نام سعود تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ شام کو تم بہادری کا مظاہرہ کرنا اور میری سہیلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرنا، تب ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام بن جائے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اگلی رات جب میں نائٹ کلب سے نکل رہی تھی تو وہ مجھے میرے سامنے ہی دکھائی دیا، عقیدت سے جھکی نظریں۔ وہ میری محبت میں وہاں آیا تھا۔ میں نے پولیس کو پیشگی اطلاع کر رکھی تھی کہ ایک شخص روزانہ مجھے ہراس کرتا ہے۔ میں نے اسی وقت کال ملائی اور پولیس 2 منٹ کے فاصلے سے چل کر ہمارے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائیں اور پولیس موبائل میں بٹھا کر لے گئے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر بے وقوف نکلے گا۔ بہرحال اس کو تھانے پہنچا کر میرے دل کو سکون پہنچا، مگر پھر اگلے دن سہیلیوں کے بھڑکانے پر کہ اس کی حالت معلوم کر لوں میں تھانے چلی گئی، مگر تھانے پہنچ کر جیسے میرا کلیجہ ہی کٹ گیا۔ پولیس والوں نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔ وہ بہت اذیت میں لگ رہا تھا، چہرے پر خون کے نشان تھے، جبکہ تشدد کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، خدا کرے تمہاری راتیں کبھی پرسکون نہ ہوں۔ اس کی بد دعا نے مجھے اندر تک دہلا دیا، مگر میں نے بظاہر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تقریباً صبح کے 7 بج رہے تھے جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی تھی۔ ہم لوگوں کی عادت تھی، ہم لوگ ساری رات جاگتی اور دن کے وقت سوتی تھیں، حالانکہ میرے ماں باپ معقول شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن میں شام کو سو کر اٹھی تو مجھے اپنے چہرے پر جلن سی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، مگر یہ جلن بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ رات 8 بجے جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنا دانوں سے بھرا چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنا آپ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ صبح کے وقت تو میں سوئی ہوئی تھی، سوچا کہ اسی وقت ہاسپٹل چلتی ہوں، ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد سے جلد میری جان چھوڑ دے۔ اس شام ڈاکٹر نے مجھے ایک میڈیسن دی جسے لگانے کے بعد مجھے کچھ آرام محسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی میرے سارے دانے ختم ہو گئے۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ شام کے وقت میرے چہرے پر ایسے دانے نکلے کہ مارے اذیت کے میرا بات کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے جا کر ڈاکٹر سے اچھی خاصی بحث کی کہ اس نے مجھے غلط میڈیسن دی ہے، مگر پھر 2-3 ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میری یہ بیماری اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گی جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا نہیں کیا، مگر یہ دانے ختم نہ ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسی لڑکے کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اللہ جانے اب وہ کس حال میں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایک بار ملے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ شازیہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ شازیہ اس قدر تیز لڑکی ہوگی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شکل و صورت سے وہ انتہائی معصوم لگتی تھی، پھر اس کی عمر بھی کم تھی، تقریباً 18-19 سال کی ہوگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ میں نے کئی عورتیں ایسی بھی دیکھیں جو 40 سال کی عمر میں بھی اتنی ہی سادہ رہتی ہیں جتنی کوئی 18 سالہ لڑکی بھی نہیں ہوتی، مگر اپنی بیوی کی زبانی اس کی کہانی سن کر میرا دل بجھ گیا۔ رہی بات مظہر کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مظہر سے سعود کے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہے، مگر سعود کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ مظہر کے یقین دلانے پر میں شازیہ کی بات مان تو گیا تھا، مگر مجھے اس پر بڑا شک ہوتا ہے۔ میں اس پر پہلے کی طرح کبھی اعتبار نہیں کر پایا، اور رات کو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تو عجیب سا ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ دوسری شادی کروں، مگر پھر شازیہ کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس سب میں اس کا کیا قصور، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ مگر اب شازیہ نے اپنا طرز زندگی بدل دیا ہے، اب میرے خیال میں اسے اس کے ماضی کی سزا دینا غلط ہوگا۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ حیثیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیں اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے سب انسانوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ دردناک یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے، نمبر 2 کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور خزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ بدی چھپ کر کرتے ہو، نیکی بھی چھپ کر کرو، یہی اخلاص ہے۔ پریشانیوں کی گھڑی کو کمر پر لادے ہوئے نہ پھرا کرو، وقت سے پہلے کمر دوہری ہو جائے گی اور تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ گھڑی کو اللہ پاک کے سامنے رکھ دو، ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے، بڑھاپے میں بھی جوان رہو گے۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم کسی انسان پر کرتے ہیں اپنی زندگی کا قیمتی وقت سونپ کر، اور وہی شخص ہمیں اپنی زندگی سے فضول سمجھ کر نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس طرح ماں باپ کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اس طرح اس کی محبت پر یقین رکھو۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔